الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سنن ابن ماجہ ابواب التجارات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب التجارات کا عنوان نمبر 8 ہے، لیکچر نمبر 8، باب الاجر علی تعلیم القرآن، قرآن کریم پڑھانے کی اجرت وصول کرنا۔ پہلے ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2157، حدثنا علی بن محمد و محمد بن اسماعیل قال حدثنا وکیع حدثنا مغیرة بن زیاد الموصلی عن عبادة بن نسیع عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من اهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى الي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وارمي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ان سرك ان تطوق بها طوقا من نار فاقبلها۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا، میں نے اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند افراد کو قرآن مجید کی اور لکھنے کی تعلیم دی۔ ان میں سے ایک آدمی نے تحفے کے طور پر مجھے ایک کمان دے دی۔ میں نے یہ سوچ کر لے لی کہ یہ کوئی مال تو ہے نہیں اور میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس سے تیر چلاؤں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تجھے یہ بات پسند ہے کہ اس کے بدلے تجھے جہنم کی آگ کا طوق پہنایا جائے تو تو قبول کر لے۔ حدیث نمبر 2158، حدثنا سہل بن ابی سہل حدثنا یحیی بن سعید عن ثور بن یزید حدثنا خالد بن معدان حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطیة الکلاعی عن عبی بن کعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو قرآن مجید پڑھایا، اس نے مجھے تحفے کے طور پر ایک کمان دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو نے یہ لے لی تو آگ کی کمان لی، چنانچہ میں نے وہ واپس کر دی۔ اب ان روایات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم دینے پر اجرت وصول کرنا جائز نہیں ہے، اجرت نہیں وصول کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تجھے یہ بات پسند ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں جہنم کی آگ کا طوق پہنایا جائے تو پھر تو تم قبول کر لو۔ تو اس روایت کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم دینے پر اجرت وصول نہیں کرنی چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صرف قرآن مجید ہی کی تعلیم دینے پر اجرت نہیں وصول کرنی، بلکہ آپ کسی کو کوئی بھی ہنر سکھاتے ہیں، کوئی بھی لکھنے پڑھنے والا ہنر آپ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، کسی کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، وہ قرآن مجید ہو یا پھر کچھ اور ہو، آپ اس کے اوپر اجرت وصول نہیں کر سکتے۔ یعنی جو ہمارے مدارس ہیں، جو ہماری مساجد ہیں، پھر ہمارے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اس میں پڑھانے والے پروفیسر، لیکچرار، ٹیچرز، ان لوگوں کے لیے یہ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا کہ وہ اجرت وصول کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اجرت وصول کرنا ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، اگر ہم اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر عبادہ بن صامت کیا فرماتے ہیں؟ علمت ناسا من اہل الصفۃ القرآن والکتابہ۔ صرف قرآن کی بات نہیں انہوں نے کی، بلکہ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا والکتابہ، اور میں نے لکھنا بھی ان کو سکھایا، لکھنا بھی
سکھایا، قرآن مجید کی بھی تعلیم ان کو دی اور لکھنے کی بھی ان کو میں نے تعلیم دی۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ لکھنے پڑھنے والا کوئی بھی مرحلہ ہے، چاہے وہ آپ اسکول کے اندر کر رہے ہیں، کالجز کے اندر کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر کر رہے ہیں، پڑھانے والا پروفیسر ہے، لیکچرار ہے یا عام ٹیچر ہے یا چھوٹا سا ٹیچر ہے، ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی طالب علم سے، کسی اپنے شاگرد سے کوئی تحفہ وصول کریں، کوئی اجرت وصول کریں، ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ حالانکہ آج تک کسی نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ آپ قرآن مجید کے علاوہ دوسری جو تعلیم دیتے ہیں اس کے اوپر بھی اجرت وصول نہیں کی جا سکتی۔ حدیث یہی ہے، حدیث یہی ہے، عبادہ ابن صامت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے انہوں نے اپنا عمل بھی ذکر کیا، اور حدیث کے اندر الفاظ بھی موجود ہیں کہ میں نے قرآن اور کتابت سکھائی، اور ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک کمان دے دی۔ اب کمان ایک معمولی چیز ہے، اور کہتے ہیں میں نے اس لیے لے لی کہ یہ مال تو نہیں ہے کہ اس سے میں نفع لوں گا، اس سے بلکہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اس سے تیر چلاؤں گا کمان سے، اور اس سے اس دینے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان سرک ان تطوق بها طوقا من نار فاقبلها۔ تو لہٰذا ان روایات سے کیا ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کی تعلیم آپ کسی کو دے رہے ہیں، آپ اسکول کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ لکھنا پڑھنا کسی کو سکھا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اجرت وصول نہیں کر سکتے۔ اب ہم اس اصول کو دنیا میں لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بتائیے اس فن کے ساتھ کون شخص ہوگا جو مکمل طور پر وہ ایک آنا بھی کسی سے نہ لے اور لوگوں کو وہ تعلیم بھی دے دے؟ نہیں ملیں گے ہمیں ایسے افراد۔ پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر کیا بنے گا؟ معاشرے کے اندر نتیجتاً پھر جہالت ہوگی۔ اب آئیے کہ دیکھیے ہم دوسری احادیث کے اندر، اسلام کے اندر کیا قرآن کریم کو بطور اجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا؟ آپ کے سامنے معروف واقعہ موجود ہے، جو ایک عورت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے اپنے آپ کو ہبہ کیا۔ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر آپ نے نظر جھکا لی، تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، آپ کا ارادہ نہیں ہے، تو آپ مجھے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیجئے، اس کو میرے نکاح میں دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاؤ گھر کے اندر اور جا کر کچھ مہر کے لیے لے کر آؤ۔ گھر پہ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جی کچھ ملا؟ کہتے ہیں کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، ایک لوہے کی انگوٹھی ہی مل جاتی تو وہ لے کر آ جاؤ، جاؤ تلاش کرو۔ پھر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ایک لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں ہے سوائے اس چادر کے جو میں نے پہن رکھی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس قرآن کا علم موجود ہے؟ ہاں میرے پاس فلاں 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 صورتیں موجود ہیں، میں جانتا ہوں، مجھے پڑھنا آتی ہیں، مجھے یاد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انکحتکھا بما معک من القرآن، کہ جو تیرے پاس قرآن مجید موجود ہے اس کے عوض میں یہ نکاح میں تجھے دیتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک طرف کیا ہے، اس صحابی رسول کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ عورت کا حق تو ہے، حق مہر، لیکن اب تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اب تو مکلف ہی نہیں ہے، لہٰذا تو حق مہر نہ دے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے حق مہر کی معافی نہیں دی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تم تعلیم دے دو۔ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کی تعلیم کو بطور اجرت آپ علیہ السلام نے یہاں پر استعمال کیا۔ قرآن کی تعلیم کو بطور اجرت آپ علیہ السلام نے استعمال کیا، لہٰذا اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت وصول کر سکتے ہیں۔ عورت کا حق مہر کیا تھا؟ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا۔ پھر اسی طرح پچھلا عنوان امام صاحب کا جو ہم نے اجر راقی کے عنوان سے پڑھا تھا کہ دم کرنے پر اجرت وصول کرنا،
وہاں پر ہم نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنی تھی، انہوں نے کتنی بکریاں لی تھیں؟ 30۔ اب کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی؟ 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 بکریاں لی اجرت کے طور پر۔ پھر نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنے واقعے کو بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ میرا بھی حصہ اس میں سے رکھو۔ یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے پر، اب ادھر تعلیم نہیں دی، صرف پڑھا ہے، دم کیا ہے۔ تعلیم دینا تو ایک محنت طلب کام ہے جس کے اندر انسان کا بہت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، بہت زیادہ صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو انسان نے وہاں پر مصروف کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہیں چل سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے صرف 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر 30 بکریاں صحابی رسول نے لی۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، آپ نے فرمایا کہ میرا بھی اس میں سے حصہ رکھو، مجھے بھی حصہ اس میں سے دو۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ قرآن کریم کے پڑھنے پر، صرف پڑھنے پر آپ اجرت وصول کر سکتے ہیں۔ تو تعلیم دینا تو یہ اور زیادہ معاملہ ہے۔ اور اسی طرح صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 2276 نمبر حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الاجارہ کے اندر باب ما یعطا فی الرقیۃ علی احیاء العرب بفاتحۃ الکتاب کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ دم کر کے اجرت لینا جائز ہے۔ تو وہاں سے جب امام صاحب نے یہ استدلال کر لیا تو قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت وصول کرنا یہ اور زیادہ حقدار ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے، پھر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں منع کیا؟ اصل میں مقصود یہاں پر جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تم نے جو اس سے ہدیہ لیا ہے یہ خلاف مروت تم نے لیا ہے، یعنی صحابی رسول کی یہ ہرگز نیت نہیں تھی کہ میں تعلیم دے کر میں ان سے ہدیہ وصول کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو پہلے سے ہی مستحق ہیں، پہلے سے ان کے اوپر صدقہ خرچ کیا جاتا ہے اور تم انہی سے لے رہے ہو، لہٰذا تم ان سے نہ لو، تم انہیں واپس کر دو۔ یہ مقصود تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ نے کلی طور پر قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت کو حرام قرار دیا۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت حرام قرار دی جا سکتی ہے اس روایت مبارکہ سے، تو میرے بھائیوں پھر یہاں سے آپ کو جیسا کہ میں نے شروع میں سمجھایا بتلایا کہ یہاں سے تو پھر یہ بھی ثابت ہوتی ہے پھر قرآن کی تعلیم کے علاوہ جتنا بھی پڑھنے لکھنے والا جو تعلق ہے، جو تعلیم و تعلم والا سلسلہ ہے، وہ چاہے دین کا ہو دنیا کا ہو، آپ کسی بھی معاملے کے اندر آپ کسی کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، چاہے اس کو آپ دنیا سکھا رہے ہیں دین سکھا رہے ہیں، پھر آپ اجرت وصول نہیں کر سکتے، آپ ہدیہ تحفہ نہیں لے سکتے، آپ کے لیے حرام ہوگا۔ لیکن یہ فتویٰ کوئی بھی عالم نہیں دیتے، کوئی بھی عالم نے آج تک میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے عام تعلیم دینے پر بھی یہ فتویٰ دیا ہو۔ جن لوگوں کے نزدیک قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا مکروہ تھی، وہ لوگ بھی آج اس فتوے دینے پر مجبور ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم دے کر اجرت وصول کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب آپ اجرت وصول نہیں کریں گے تو دنیا کا یہ نظام تعلیم و تعلم والا تربیت والا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر لوگ اس طرف نہیں آئیں گے، کوئی کسی کو تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنی ذمہ داری دیکھیں نا، والدین ہم کتنا اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، صبح اٹھتا ہے بچہ اسکول بھیج دیتے ہیں، وہاں پر فیس دیں گے، اسکول سے بچہ آئے گا ٹیوشن بھیج دیتے ہیں، وہاں پر فیس دیتے ہیں، ہم مسجد یا مدرسے کے اندر بھیج دیتے ہیں، یا پھر قاری صاحب کو مسجد کے گھر کے اندر بلا لیتے ہیں، ادھر فیس دے دیتے ہیں۔ ہم اگر اپنی ہی عمل پر غور کریں، ہم بھی اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں رقم ہم خرچ کر رہے ہیں، اسکول میں بھی کر رہے ہیں، ٹیوشنز میں بھی کر رہے ہیں، لیکن خود اپنے بچوں کو تعلیم ہم بھی نہیں دے پا رہے۔ یہ تو تعلیم دینا ہی یعنی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ رقم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ تعلیم خود نہیں دے پا رہے ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، آپ رقم خرچ کر لیتے ہیں۔
تو اس لیے راجع ترین اور صحیح ترین مسئلہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت وصول کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔